السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے عالم برزخ۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے دنیا و آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ کب ہے؟ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، تمام انسانوں اور جنوں کو مرنے کے بعد اسی عالم میں رہنا ہوتا ہے۔ اس عالم برزخ میں اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے کسی کو آرام ملتا ہے اور کسی کو تکلیف۔ عالم برزخی میں آرام اور تکلیف سب کو اپنے اپنے اعتبار سے ہوگا۔ عقیدہ نمبر 1، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی ہے مگر بندے پر جو آلام یا صدمہ گزرے گا روح ضرور اس کو محسوس کرے گی اور متاثر ہوگی۔ انسان مر جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح کا تعلق بدن سے ختم ہو گیا۔ روح کا تعلق بدن سے ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ تعلق بنا ہوا رہتا ہے نا، جیسے زندہ انسان رہتا ہے اسی طرح۔ اب بدن کے ساتھ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، مارے پیٹے تو روح کو بھی تکلیف ہوگی۔ جس طرح دنیاوی زندگی میں بدن پر جو راحت اور تکلیف پڑتی ہے اس کی لذت و تکلیف روح کو پہنچتی ہے، اسی طرح عالم برزخ میں بھی جو انعام یا عذاب بدن پر واقع ہوتا ہے اس کی لذت اور تکلیف روح کو پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس وقت جب جسم کو کوئی اگر تکلیف پہنچائے تو روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان زندہ ہوتا ہے اسی طرح۔ تو اب عالم برزخ میں بھی جو انعام یا پھر جو عذاب بدن پر ہوگا، جسم کو عذاب دیا جائے گا تو روح کو اس کی تکلیف پہنچے گی۔ اگر بدن کو آرام دیا جائے گا، جنت کی خوشبودار ٹھنڈی ہوا میں اگر جسم کو رکھا جائے تو اس کی خوشبو روح کو بھی پہنچتی ہے۔ یعنی جو جسم کے ساتھ کیا جائے گا روح کو بھی وہی ہوگا۔ عقیدہ نمبر 2، مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں ان کے درجات کے اعتبار سے مختلف مقامات میں رہتی ہیں۔ بعض کی قبر پر، بعض کے زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی آسمانوں میں، بعض کی عرش کے نیچے قندیلوں میں، بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر روحیں کہیں بھی ہوں اپنے جسموں سے بدستور ان کا تعلق رہتا ہے۔ جو کوئی ان کے قبر پر آئے اس کو دیکھتے پہچانتے اور اس کی باتوں کو سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح عمل کرے گا اس طرح کی جگہ روحوں کو ملتی ہے۔ کسی کے قبر پر رہتی ہے کسی کی روح، کسی کے زمزم شریف کے کنویں میں، کسی کے آسمان میں، ہے نا، کسی کے آسمان اور زمین کے بیچ میں، کسی کے عرش کے نیچے اور کسی کی اعلیٰ علیین میں یعنی جنت میں۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح عمل کرے گا اس طرح روح کو جگہ بھی ملتی ہے۔ اور جو بھی ان کے قبر میں آتے ہیں انہیں دیکھتے بھی ہیں، وہ جو کچھ پڑھتے ہیں یا جو باتیں کرتے ہیں روحیں ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ تمام چیزیں وہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کافروں کی روحیں بعض ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہے، بعض کی یمن کے ایک نالے پر ہوت میں، بعض کی ساتوں زمین کے نیچے، بعض کی سجین میں، لیکن روحیں کہیں بھی ہوں ان کے جسموں سے ان روحوں کا تعلق برقرار رہتا ہے۔ چنانچہ جو ان کے مرگھٹ پر گزرے یا ان کے قبر پر آئے اس کو دیکھتے پہچانتے اور اس کی باتوں کو سنتے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کی روحوں کو آرام ملتا ہے اسی طرح کافر کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ کسی کی روح مرگھٹ پر ہی یعنی شمشان میں جہاں پر جلایا جاتا ہے، اور کسی کی روح اس کی قبر پہ جہاں پہ اس کا گاڑا جاتا ہے، اور کسی کی یمن کے ایک نالی میں برہوت میں، اور کسی کے ساتوں زمین کے نیچے، اور کسی کی روح کہاں رہتی ہے؟ سجین یعنی دوزخ میں ایک وادی ہے اس میں رہتی ہے۔ لیکن روح کہیں بھی رہے ہے نا، اس کا تعلق جسم سے برقرار رہتا ہے، جسم سے جدا نہیں رہتا۔ جو تکلیف بدن کو ہوتی ہے وہی تکلیف روح کو بھی پہنچتی ہے، اب چاہے ان کی روحیں کہیں بھی رہے۔ عقیدہ نمبر 3، یہ خیال کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ کسی آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا، جس کا فلاسفہ تناسخ اور ہندو آوگن کہتے ہیں،
یہ خیال بالکل ہی باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ مرنے کے بعد روح کسی کے بدن پر نہیں جاتی ہے، نہ ہی انسان کے، نہ ہی جانور کے، کسی کے بھی نہیں۔ ان کے جو جگہ ہے وہاں پر روحیں پہنچ جاتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر جنت پکڑے یا اگر کسی کا نام لے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کے دادی اس بچے کو، اس کے پوتے کو پکڑ لی ہے، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ دنیا میں دشمنی تھی اس لیے ان کی روح اسے آ کے پکڑتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ شریر جن ہوتے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اس کے نام سے، لیکن ان کی روح نہیں ہے۔ اگر وہ نیک کار ہے تو ان کے روحیں اپنے مقام میں ہیں، اس کو جنت کے بچھونا بچھا کر ان کو سونے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اور اگر ان کے روحیں گنہگار ہے یا پھر کوئی کافر ہے تو ان کو پھر ان کے روحوں کو عذاب ہو رہا ہے نا۔ تو کسی کی روح کسی کو جا کے پریشان بھی نہیں کرتے ہیں اور کسی کے جسم میں جاتی بھی نہیں، نہ کہیں سفر میں دکھتا اور نہ آرگن وغیرہ جو ہندو لوگ سب کہتے ہیں، بالکل بھی یہ باطل ہے۔ جو یہ مانے گا کہ روحیں کسی کے جسم میں چلی جاتی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ عقیدہ نمبر 4، جب آدمی مر جاتا ہے تو اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر نہ گاڑا جائے تو وہ جہاں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر ہے۔ یہ دونوں فرشتے مردے سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے، میرا دین اسلام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہے۔ مرنے کے بعد چاہے قبر میں دفنائیں یا نہ دفنائیں، یا مچھی کھا جائے یا شیر کھا جائے یا اس کو جلا دیا جائے یا کہیں پھینک دیا جائے، کہیں پر کسی بھی حال میں رہے، مرنے کے بعد 2 فرشتے پہنچ جاتے ہیں سوال اور جواب کرنے کے لیے۔ اسے یہ 3 سوال پوچھا جاتا ہے جو کہ بہت مشہور ہیں، سب کو معلوم ہوگا۔ رب کے بارے پوچھا جائے گا کہ تم کس کو ماننے والے ہو، تیرا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اللہ کے رسول کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو، ہے نا۔ تو اگر وہ دیندار ہوگا، ایماندار ہوگا تو وہ جواب دے دیں گے میرا رب اللہ ہے اور میرا دین کون سا ہے، اسلام ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ وہ ٹھیک ٹھیک جواب دے دے گا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں قبر میں آتی رہتی ہیں۔ جب نیککار ہے تو ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے، کھڑکی کھول دیے جاتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے خوشبودار، اور مردہ آرام و چین کے مزہ میں پڑھ کر اپنی قبر میں سکھ کی نیند سو رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو سب سوالوں کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے۔ پھر اس کے قبر میں دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کی گرم گرم ہوائیں اور بدبو قبر میں آتی رہتی ہیں، اور مردہ طرح طرح کے سخت عذابوں میں گرفتار ہو کر تڑپتا اور بے قرار رہتا ہے۔ فرشتے اس کے گرزوں سے مارتے ہیں اور اس کے برے اعمال سانپ بچھو بن کر اسے عذاب پہنچاتے رہتے ہیں، ہے نا۔ اگر مردہ نیک رہتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو آرام سے سونے کا حکم دے دیا جاتا، وہ آرام سے سو رہا ہے۔ اگر گنہگار بدکار ہے تو پھر جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، جہنم کی گرم گرم ہوا آتی ہے، آگ آتی ہے، اور پھر اسے تکلیف پہنچتی ہے، اور جو وہ گناہ کیا تھا وہی گناہ، وہی عذاب، وہی برا اعمال سانپ کبھی بچھو وغیرہ بن کر اسے ہی پریشان کرنے، ڈسنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے آ جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، مردہ بھی کلام کرتا ہے مگر اس کے کلام کو انسان اور جن کے سوا تمام مخلوقات، جانور وغیرہ سنتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ بات کرتا مردہ، چلاتا چیختا ہے، لیکن انسان نہیں سن سکتا اور نہ ہی جن سن سکتا ہے، بلکہ جانور اور دیگر مخلوقات سنتے ہیں، کیونکہ انسان اگر سنے گا نا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ نمبر 6، ایماندار اور نیکوں کی قبریں کسی کے 70 ہاتھ چوڑی ہو جاتی ہے، اور کسی کی قبریں اتنی چوڑی ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ ہو جاتی ہے۔ اپنے اپنے اعمال کے مطابق کسی کے 70 ہاتھ، کسی کی ایک دم جہاں تک نگاہ پہنچے ان کی قبر بڑھا دی جاتی ہے نا۔ جس طرح جو عمل کرے گا اس طرح ان کی قبریں بھی ہوگی۔ اور کافروں اور بعض گنہگاروں کی قبر اس قدر زور سے دباتی ہے اور اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جو کافر ہے یا پھر گنہگار ہے ان کے قبر اسے دباتی ہے۔
اس طرح دباتی ہے کہ پسرے داہنے طرف کی بائیں طرف آ جاتی ہے، بائیں طرف کی داہنے طرف آ جاتی ہے، یعنی ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ نمبر 7، قبر میں جو کچھ عذاب و ثواب مردے کو دیا جاتا ہے اور جو کچھ اس پر گزرتی ہے وہ سب چیزیں مردہ کو معلوم ہوتی ہیں، زندہ لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ جیسے سوتا ہوا آدمی خواب میں آرام و تکلیف اور قسم قسم کے مناظر سب کچھ دیکھتا ہے، لذت بھی پاتا ہے اور تکلیف بھی اٹھاتا ہے، مگر اس کے پاس ہی میں جاگتا ہوا آدمی ان سب باتوں سے بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ جب انسان مر جاتا ہے اسے جو بھی عذاب و ثواب دیا جاتا ہے اس کے بارے میں صرف اسی کو پتہ چلتا ہے، اسی کو خبر رہتی ہے، باقی کسی کو نہیں۔ اگر کوئی قبر میں بیٹھا رہے، قبرستان میں جیسے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے قبروں میں عذاب ہوتا ہوگا اور کتنے قبروں میں جنت کے میوے، جنت کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوگی، لیکن انسان محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ اگر وہ قبر میں جا کے لیٹ بھی جائے، سو بھی جائے، پھر بھی محسوس نہیں کر پائے گا۔ یہ قدرت کا نظام ہی ہے، ٹھیک ہے، جس کا ہے اسی کو معلوم ہوگا۔ جس طرح مثال دیا گیا ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھے اور کوئی اگر بیدار بیٹھے رہے وہاں پہ، اس کے پاس کوئی سو رہا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے جو صرف بیٹھا ہوا ہے، تو وہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ ساری چیزیں وہ دیکھ پا رہا ہے۔ خواب میں کبھی لندن گھوم رہا ہے، کبھی دبئی گھوم رہا ہے، کبھی کیا کھا رہا ہے، کبھی کہاں کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس ہی ایک بندہ بیٹھا جو یہ سب چیزوں سے بے خبر رہتا ہے نا۔ اسی طرح جس کا عذاب اسی کو ہوگا، اسی کو محسوس ہوگا، باقی کسی کو محسوس نہیں ہوگا، کوئی بھی انسان کو، چاہے ان کی قبر کے پاس یا ان کی قبر میں جا کے یہ بھی ساتھ میں کیوں نہ لیٹے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔